بلند آواز سے دیجیے اسلام بتایا ہے اب تیری چادر میں رنگ دین کھلایا تیرے سانگ سے جایا ہے اسلام بچایا ہے اب تیری چادر گھر لٹیا پیر نمازی دادر نے رنگ دین کو لایا ہے زینب تیری چادر رنگ دین کو لایا ہے
زینب تیری چادر نے رنگ دین کو لایا ہے زینب تیری چادر نے رنگ دین کو لایا ہے رنگ دین کو لایا ہے دو بہن بھیراوانے دو بہن بھیراوانے اسلام بتایا ہے زینب تیری چادر میں رنگ دین کھلا سید بھی بھلیا چادر نے دھن پیا شام غریبا لٹ پہ گئی جتے تھوڑ خیام غریبا اور پھج گئے شاتے گتے رب دینا غریبا دات دا گھر لٹیا دات دا گھر لٹیا تر ساگ ستارا ہے زینب تیری چادر میں رنگ دین سلارا ہے زینب تیری چادر بھیراوانے بہن بھیراوانے اسلام بچایا ہے زینب تیری چادر میں رنگ دین سدارا ہے زینب تیری چادر میں رنگ دین سدارا ہے چند صدقہ اسلام زندہ ہو Teresa Gatti, baby,
Yeah.
ایک ضروری اعلان سن لو, ایک ضروری اعلان سنیے. میاں منظور حسین صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے مرخہ 7794 بامطابق 26 محرم الحرام بروز جمعرات ٹھیک 12 بجے دن مجلس اعضاء امام بارگاہ دربار حسین علیہ السلام میں منعقد ہوگی, جس میں مولانا عبدالرزاق صاحب علوی فاضل قوم پرنسپل جامع خادمیہ ذاکر اہلبیت ملک ارشاد حسین صاحب کھوکھر آپ سرگودہ ذاکر اہلبیت مبارک علی صاحب عکاسی خورد فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. پھر ایک دفعہ اعلان سن لیں. میاں منظور حسین صاحب ریٹائرڈ ٹیچر, ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے مرخہ 26 محرم الحرام بامطابق 7 جولائی سن 1994 مجلس اعضاء امام بارگاہ دربار حسین علیہ السلام میں منعقد ہو رہی ہے, جیسے مولانا عبدالرزاق صاحب علوی فاضل قوم پرنسپل جامع فاطمیہ ذاکر اہلبیت ملک ارشاد حسین صاحب کھوکھر آپ سرگودہ ذاکر اہلبیت مبارک علی صاحب عکاسی فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. احباب کے سامنے خطیب ملت جناب مولانا نثار عباس صاحب آپ لاہور الحسین و منی معانا من الحسین کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ حضرات بیٹھ جائیں اور بڑے سکون سے مجلس اعضاء کو سنیں. محفل خلوتے میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. لگنے کے بعد تھوڑی زنجیر چلی ہوئے گی, جو رات کھڑے میں بیٹھ جائیں. جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو ان کی آواز آنی چاہیے. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا الممجد وبشيرنا المصدق ونذيرنا المؤيد المتكلم بالتدبير
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المحكم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم لله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جملہ برادران اہل اسلام، نبی پاک کے کلمہ گو دوستو، آج یوم عاشورہ ہے۔ یہ مجلس علمدار گاہ میں بھی ہو سکتی ہے اور جگہ بھی ہیں جہاں منعقد کی جا سکتی ہے۔ ہم اس لیے چوک میں، بازاروں میں یہ مجالس منعقد کرتے ہیں کہ حسین کسی بند کمرے میں شہید نہیں ہوا، اور پھر چھپ چھپا کے وہ کام کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم برسر عام صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بابا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، لوگوں نے آپ کو غلط راستے پر چلایا ہے۔ تم تو صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، وہ تو بہت بڑی عظیم ہستی ہے، رسول کے صحابہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو۔ اگر قرآن یہ کہہ دے کہ مولوی نثار عباس، تو بھائی آپ ادھر دیکھیں، نہیں ہم مانتے ہیں اگر قرآن ہمیں کہہ دے کہ مولوی نثار عباس دیکھو اصحاب کہف کا کتا لائق احترام ہے کہ اس نے اپنے صحابہ کے ساتھ غداری نہیں کی، اس نے اپنے صحابہ کے ساتھ غداری نہیں کی، وفا کی ہے۔ نثار عباس اس کتے کو مان لو تو مجھے قرآن کی عظمت کی قسم، میں تو اس کتے کو ماننے والا ہوں، تم صحابہ کی بات کرتے ہو۔ صرف آپ ہمارے قریب نہیں آئے، آپ کا جرم ہے یہ، آپ قریب نہیں آئے، آپ ہمارے قریب ہیں۔ آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ لے وہ کوئی ہے کافر نہیں ہو سکتا۔ تو جو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہے، میں نہیں کہتا کہ وہ کیا ہوگا، میں پھر بھی نہیں کہتا۔ بھائی آپ شور بند کریں، میں نے گفتگو کرنی ہے، میرا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے اور قرآن کی آیات کو لکھ لینا، نتیجہ خود سوچتے رہنا۔ للہ العزت، قرآن کہتا ہے ایک عزت اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ والدین کی عزت نہیں ہوتی، ان کا احترام ہوتا ہے۔ عزت کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے۔ للہ العزت، ایک عزت اللہ کے لیے ہے۔ ایک عزت
للہ العزت، اللہ کے لیے عزت، وللرسول ہی، دوسری قابل عزت ہستی کا نام رسول ہے۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، والمؤمنین، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے کہتا ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہی بات منافق کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، گھر میں جا کر دیکھ لینا۔ للہ العزت، اللہ کے لیے عزت، اس کے رسول کے لیے عزت، مومنین کے لیے عزت، تین ہستیوں کے لیے عزت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہی بات منافق کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عزت کیا ہے۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، تین عزتیں ہو گئی۔ جس نے میری ابتدا نہ سنی اسے انتہا کا پتہ نہیں چلے گا۔ تین کی عزت ہے، اللہ، رسول، مومنین، لیکن منافق نہیں سمجھتا۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آتی اللہ وآتی الرسول وأولی الامر منکم، ایک اللہ کی اطاعت واجب، ایک رسول کی اطاعت واجب، ایک اولی الامر کی اطاعت واجب۔ تین اطاعتیں واجب، تین کی عزت واجب۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایک اللہ ولی، ایک اس کا رسول ولی، ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تین کی عزت، تین کی اطاعت، تین کی ولایت۔ جب اطاعت تین کے لیے ہے تو کلمہ دو کا کیوں پڑھتی ہے؟ للہ العزت، اللہ کے لیے عزت ہے۔ ہم نے اللہ کی عزت یہ کی کہ لا الہ الا اللہ، وللرسول ہی، اور رسول کے لیے عزت ہے۔ ہم نے رسول کی عزت کا اقرار کیا، شہادۃ ان محمد رسول اللہ۔ وللمؤمنین، تیسری بھی عزت ہے، مگر وہاں پر ہم خاموش کیوں ہوئے؟ پھر سنیں، آتی اللہ، چھٹا سپارہ، آتی اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم نے اطاعت کی، کہا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور پھر دوسری اطاعت، وآتی الرسول، ہم نے اطاعت کی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر تیسری اطاعت، وأولی الامر منکم، جو اولی الامر زمانہ ہو اس کی اطاعت کرو۔ اب اس پر ہم نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ میں جملہ اہل اسلام سے یہ پوچھتا ہوں کہ دو اطاعتوں کا جواب دیتے ہو، تیسری اطاعت پہ اڑتے کیوں ہو؟ قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ منافقون کی آیت ہے، نوٹ کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، اس جاؤ کل منافقون، میرا حبیب تیرے پاس منافق آتے ہیں، تیرے پاس منافق آتے ہیں، تیرے پاس منافق بیٹھتے ہیں، قولوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انکا محمد رسول اللہ، نشہد انکا رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے؟
نہیں نہ ہو سکتا. تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس منافق آتے ہیں حالانکہ وہ گواہی دیتے ہیں, کالو وہ کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, نشہد انک رسول اللہ, کہ تو اللہ کا رسول ہے. اب اللہ نے محمد رسول اللہ تک گواہی دینے والوں کو منافق کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تیسری اطاعت کی گواہی نہیں تھی. چلو اسے بھی چھوڑیں اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. گواہی ہوتی ہے کسی کے دعوے پر, دعوے پر گواہی ہوتی ہے. دعویٰ دائر ہو, گواہیاں بعد میں ہوتی ہے. اللہ نے دعویٰ کیا قرآن میں, انی ان اللہ ہو, میں اللہ ہوں. آپ ادھر دیکھیں بھائی میرے, آپ ادھر دیکھیں, آپ کی 2 منٹ کی حرکت ہوتی ہے میرا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اللہ کا دعویٰ ہے سورہ طٰہٰ میں, انی ان اللہ, میں اللہ ہوں. رسول کا دعویٰ ہے سورہ اعراف میں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب پر اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور 14 کا دعویٰ ہے سورہ حامیم سجدہ میں, نانو اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, اے دنیا والوں ہم 14 تمہارے ولی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تین دعوے ہیں. اللہ کا دعویٰ سنا, انی ان اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. ہم نے فوراً گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رسول اللہ کا دعویٰ آیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سورہ اعراف میں ہم نے اس کی تائید میں گواہی دی, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ایک دعویٰ اور ہوا کہ نانو اولیاءکم, ہم بھی ولی ہیں. بتاؤ یہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ علی ولی اللہ کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ. اچھا اسے چھوڑو, آگے چلتے ہیں. اللہ کے لیے عزت, رسول کے لیے عزت, مومنین کے لیے عزت. میں نے اللہ سے پوچھا کہ مالک ایک عزت تو تیری ہو گئی, ایک تیرے رسول کی ہو گئی, والمؤمنین, ایک مومنین کی عزت, تو وحدہ لا شریک ہے. مجھے بتا, سمجھا کہ مومنین کی جگہ پر اگر نبیین لکھ دیتا, ہائے ہائے کہ نبیین لکھ دیتا کہ ایک اللہ کی عزت, ایک میرے رسول کی عزت, ایک نبیین کی عزت, تو جھگڑا صاف ہو جاتا. یہ نبیین کیوں نہیں ڈالا؟ تو اللہ نے مجھے جواب دیا, نثار عباس, آدم مومن نہیں ہے, آدم مومن نہیں. میں نے کہا مومن, نو مومن نہیں, مومن ہے. ابراہیم مومن ہے, اسماعیل مومن ہے, الیاس مومن ہے, یونس مومن ہے, یعقوب مومن ہے, ایوب مومن ہے, یوسف مومن ہے. سارے مومن ہیں, سب مومن ہیں. اب سب مومن ہوئے, نبی آئے مومنین کی فہرست میں, نبی آئے مومنین کی فہرست میں, نبی مومن. اور قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, ہمارا نبی تمام نبیوں کا مالک ہے. آدم غلام, ہمارا رسول مالک. ابراہیم ملکیت, میرا رسول مالک. موسیٰ ملکیت, میرا رسول مالک. عیسیٰ ملکیت, میرا رسول مالک.
सब रसूलों और नबियों का मालिक कौन हुआ? मेरा रसूल। मालिक को अरबी में क्या कहते हैं? मौला। मालिक को अरबी में कहते हैं मौला। और गुलाम को क्या कहते हैं? अबद। मौला, अबद। रसूल किस किस का मौला? आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, याकूब का मौला, अय्यूब का मौला, मूसा का मौला, यूसा का मौला। कायनात के 1,24,000 अंबिया का मौला रसूल है। वही रसूल मैदाने खुन्ने गदीर के मिंबर पर अली का बाजी पकड़कर फरमा रहे हैं, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अली जो मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मैं आदम का मौला, अली आदम का मौला। मैं इब्राहिम का मौला, अली इब्राहिम का मौला। मैं मूसा का मौला, अली मूसा का मौला। मैं ईसा का मौला, अली ईसा का मौला। जब अंबिया नबीयीन मोमिनीन के लिए इतनी इज्जत है तो अमीर अल मोमिनीन की कैसी होगी? दूसर का मौला, अंबर का मौला, दियों का मौला। जरा जोर से बोलो, जरा प्यार से बोलो। हम सब का मौला, अंबिया का मौला, काबे का गौहर, हसनैन का बाबा, हम सब का मौला। अली अंबिया का मौला, क्योंकि रसूल अंबिया का मौला है। और रसूल ने अपने सहाबा में खड़े होकर कहा कि मेरे सहाबा, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब जिसका मौला रसूल होगा, रसूल के बाद अली उसका मौला होगा, तो फिर सहाबा का और अली का मुकाबला क्या? सहाबा गुलाम है, अली मौला है। आपने उलमाए कराम से ये सुना होगा कि एक दफा हजरत इमाम हसन ने हजरत उमर इब्न अल-खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे को कहा, नौकर का बेटा, गुलाम का बेटा। क्या अकीदा था उन सहाबा का और क्या अकीदा है उनके मानने वालों का? कहा बेटा आया बाबा के पास, खलीफा वक्त थे। कहा मुझे हसन ने नौकर कहा, मुझे हसन ने गुलाम कहा, हसन ने गुलाम कहा। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि जाओ कागज कलम तवात ले जाओ। आज कागज भी मिल गया, कलम भी मिल गई, ले जाओ और हसन से लिखवा कर लाओ। तो क्या बाबा ये हमारी तौहीन नहीं? कहा नहीं, वो सरदार है। वो सरदार है, हम गुलाम हैं। वो आका है, हम आब्द हैं। वो मौला है, हम मानने वाले हैं। जब लिखा बाबा क्या करोगे? कहा तुझे नहीं जरूरत तो ना रखना, ये लिखा हुआ जब मरूंगा ना मेरी कब्र के कफन में रख देगा।
کیوں میرے اہل سنت والجماعت دوستوں، میں نے کوئی بھرتی کا لفظ تو نہیں بولا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ بابا پھر کیا ہوگا؟ جب نکیرین آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے، وہ پوچھیں گے من ربوں کا، میں کہوں گا اللہ رب ہے، وہ کہیں گے من قبلہ، تمہارا قبلہ کون ہے؟ میں کہوں گا کعبہ۔ جب وہ پوچھیں گے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میں بتاؤں گا محمد ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ تیرا امام کون ہے، ہائے 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 ہائے، تیرا امام کون ہے، تو میں بولوں گا نہیں، میں نہیں بولوں گا۔ تو پھر پوچھیں گے، میں بڑے فخر کے ساتھ کفن سے کاغذ نکالوں گا اور کہوں گا اگر پڑھے لکھے ہو تو پڑھ لو۔ انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، عمر تو کہہ رہے ہیں کہ میں نوکر ہوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کو نوکر مانو، انہیں سردار مانو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یا یہ کہو نعوذ باللہ کہ حضرت عمر نے جھوٹ بولا تھا، اگر سچ کہا ہے تو جو عقیدہ عمر کا ہے وہ تم اپنا لو، پھر فرق ہی کوئی نہیں۔ کہ ہم صحابہ کرام کو آل محمد کا نوکر سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عمر کا ہے، آپ نے بدلا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے قول پر چلو، فرق ہے، یہ نوکر ہے وہ سردار ہے، میرا یہ اعلان ہم مانتے ہیں۔ سنو، غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہونا، ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا سے بڑھا دو، اور علی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ مصطفیٰ سے بڑھا دو، اور صحابہ کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ مرتضیٰ سے بڑھا دو۔ آپ کو نوکر سمجھتے ہیں؟ بس نوکر سمجھو۔ شیعہ اور سنی، خدا کی قسم ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے وہ بھی قائل، ہم بھی قائل، بزرگان دین کے وہ بھی قائل، ہم بھی قائل، نبی کو وہ بھی نور مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ بھائی یہ ماتم ہے، اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے نہ کریں۔ حسین تو سب کا ایک ہے، جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے، آپ جھگڑے نہیں۔ اور شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں، اتنا فاصلہ نہیں، بس جتنا سین اور شین میں فاصلہ ہے، جتنا سین اور شین میں فاصلہ ہے اتنا سنی اور شیعہ میں فاصلہ ہے۔ فرق صرف 3 نقطوں کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ہماری اور تمہاری منزل ایک ہے، ہم نے بھی وہاں جانا ہے، تم نے بھی وہاں جانا ہے۔ بھائی اگر شیعہ غلط کرتے ہیں تو سزا و جزا اللہ دے گا، آپ اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لیتے ہیں؟ اگر غلط اہل سنت ہے تو شیعوں کو کیا حق ہے کہ ان کی توہین کریں؟ کیا اللہ مالک یوم الدین نہیں؟ کیا ہم توہین کر کے انہیں جنت سے نکال لیں گے، یا وہ ہماری بےعزتی کر کے ہمیں جنت سے روک لیں گے؟ نہیں، جب سودا وہاں ہونا ہے،
جب پہنچنا نہ ہے تو جگڑتے کس بات کے لیے ہو؟ وہاں پر میزان لگے گی، میزان لگے گی، میدان معاشر ہوگا، اعمال تو لے جائیں گے، داڑھیوں کے وزن نہیں کیے جائیں گے، لا عمل تولا جائے گا، کسی کی ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، دیکھیں گے تول کر، جس کی نیکیاں زیادہ، اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے وہ جنت میں، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ۔ ہمارے پاس ایسا ٹھیکہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دوستی بناتے پھرے، کافر بناتے پھرے، نہیں، میرے سب مسلمان بھائی ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ دیکھیں جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کی نیکیاں کم اور شرابوں کے جام زیادہ وہ جہنم میں۔ اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نیکیوں والا جنت میں، برائیوں والا جہنم میں۔ اب جب لسٹ لگ گئی کہ یہ نیک ہے یہ بات ہے، بھائی آپ کو نہیں، نیکیوں اور برائیوں والوں کی فہرست لگ گئی، یہ نیک ہے یہ بد ہے، بھائی یہ جہنم میں یہ جنت میں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ان برائیوں والوں میں بڑی توجہ، اگر کوئی علی کے ماننے والا چلا گیا، جانا ہے، برائیاں تو سبھی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ زیادہ جائیں گے۔ مالک ذرا ٹھیک ٹھاک ہو تو مزارے بگڑ جاتے ہیں۔ جب نیکیوں والے جنت کی لائن میں، برائیوں والے جہنم کی لائن میں، اب اس جہنم والی لائن میں کچھ اور ہوں گے تو فوراً میرے مولا علی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا طریقہ سمجھاؤں، آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، شفاعت کا لفظ نکلا ہے شفا سے، شفاعت کا لفظ نکلا ہے شفا سے، اور علی شفا کریں گے کہ مالک یہ میرے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ شفا کس پر ہوتا ہے؟ یا تو زمین ملتی ہو یا خون ملتا ہو، یا زمین ملتی ہو یا خون ملتا ہو، پھر شفے کا حق فائق ہوتا ہے، علی شفا کریں گے۔ اور شفے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ حکومت وقت کہتی ہے پہلے جس کیس کے لیے شفا کر رہا ہے نا اس کے لیے زر پنجم بھی جمع کروا۔ اب علی نے دیکھا کہ یہ میرے ہیں، شفا کر دیا۔ اللہ نے کہا اس کے پلے تو نمازیں ہی نہیں، باقی پھر دے دینا، 5 حصے، 5واں حصہ نمازیں پہلے جمع کراؤ پھر چھڑا لو۔ علی نے شفا کیا، جبریل سے کہا جاؤ میرے خزانے سے نمازیں لے آؤ۔ کہنے والا علی تھا، کوئی عام تو نہیں تھا، لے آؤ۔ کہا مولا تیرے بڑے خزانے ہیں، شب-e-aashora کے خزانے سے لاؤں، شب-e-ہجرت کے خزانے سے لاؤں، خیبر کے خزانے سے لاؤں، احد کے خزانے سے لاؤں، بدر کے خزانے سے لاؤں، ہجرت کی رات سونے والے خزانے سے لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ فرش کے خزانے سے لاؤں، عرش کے خزانے سے لاؤں، جنت کے خزانے سے لاؤں، بہار کے خزانے سے لاؤں، کہاں لاؤں؟ تو میرے مولا کہتے سبھی بینک بند رہنے دو، ابھی بند رہنے دو، ابھی ایک بینک ضربت والی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے۔ جب وہاں سے آئیں گی علی زر پنجم جمع کروا کے کیس جیت لیں گے، تو جب کیس جیتا ہوتا ہے تو جج اوپر فیصلہ لکھتا ہے۔ اب جج اللہ ہے، علی شفا جیت چکا، نیکیاں دے دی، اب اللہ
اللہ نے فائل پر لکھا. کیا لکھا؟ آرڈر. کون سا آرڈر؟ جس نے پڑھنا ہو سورہ فرقان میں جا کر پڑھ لیں. پڑھوں؟ لکھ دیا اوپر اولئکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. اے علی میں نے اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی. مل جل کر آؤ. اگر کوئی کافر کہتا ہے نا اسے کہنے دو, کچھ نہیں بگڑتا بات. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کتا کسی کو کاٹ لے, کسی انسان کو کاٹ لے تو انسان کا کام نہیں ہے کتے کو کاٹنا. انسان کا کیا کام ہے؟ وہ تنگ کرتا ہے تو کمیٹی والوں سے کہہ کے کچھ نہ دلوا دے, خود نہ کچھ کہے. قانون آپ نے نہیں لے رکھا. اور یہ علی قائم رہنے کے لیے ہو رہی ہے, ختم ہونے کے لیے نہیں. آج عاشورہ محرم کی اثرات. عاشورہ محرم کا سورج ڈھلتا ڈھلتا اپنے مقام پہ پہنچ گیا. محمد کی بیٹی گزر گئی. میں سید ہونے کی حیثیت سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ذوالجناح ودا کر کے اپنے اپنے گھروں کو آئے تو سروں میں خاک ڈال لینا. کوئی بچہ ضعیف, بوڑھا, جوان, مرد, عورت اپنی شکل پہ مسکراہٹ نہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آ رہے ہوں گے نا, جو لوگ آپ کو دیکھیں وہ فوراً سمجھ جائے کہ آج واقعی کوئی ریت سردار مرا کے آ رہی ہے. کوئی ریت سردار مروا کے آ رہی ہے. آپ نے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی, دنیا کے دریا سبیلیں بنا دے. علی اصغر کی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے. محمد کی بیٹیوں کا جگر ٹھنڈا نہیں ہو. آپ سبیلیں لگائیں اور ان کو ہدایت کر دے, شام تک کسی جوان کو پانی دے یا نہ دے, کسی ضعیف کو دے یا نہ دے, مگر ان کی سبیل کے پاس سے کوئی 4 سال کی بچی کوئی 4 سال کی بچی گزرے اور اتفاق سے اس بچی کے ہاتھ میں چھوٹا سا بھائی ہو, فوراً سبیل سے اتر جانا, بچی کو سینے سے لگا لینا, ٹھنڈے شربت کا گلاس بچی کے منہ سے لگا دینا اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا, حسین کی یتیم بچی پانی مل گیا, حسین کی بچی ہے پانی پی لے, پانی مل گیا. اور دوستو جب شام غریبہ آ جائے, جب شام غریبہ آ جائے, کسی گھر میں آج چولہا نہیں بلنا چاہیے, کسی گھر میں آج دھواں نہیں نکلنا چاہیے, کسی گھر آج دھوئے نہیں بلند ہونے چاہیے, آج اچھے کھانے نہیں پکنے چاہیے. جب شام غریبہ ہو جائے, اگر کر سکو کچھ تو اپنی کسی مستور سے کہہ دینا,
کہ یہ تھوڑے سے بھنے ہوئے دانے لے لے، ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا جام لے لے، اور ایک چراغ جلا کے کسی غریب سید کے گھر چلی جا۔ رونے والے، شام غریبوں آنے والی ہے، سارے چراغ گل کر دینا، سارے چراغ گل کر دینا۔ آج محمد کی قدر کا چراغ گل ہو گیا، آج میرے رسول کی قدر کا چراغ بجھ گیا۔ رونے والے، شام غریبہ آئی، شام غریبہ آئی۔ ہور کی بیوی کو کہا، اشقیا نے کہا ہور کی بیوی کو، پہلے شمر سے کہا کہ لے 3 دن کے پیاسوں کو پانی دیا۔ وہ کہتا ہے میں کس منہ کے ساتھ جاؤں، میں نے سکینہ کو تماشے لگائے ہیں۔ جسے کہتے وہ نہ جاتا۔ تجویز ہوئی کہ ہور کی بیوی کو بلایا جائے۔ ہور کی بیوی آئی، بھنے ہوئے جاؤ اور پانی کا مشکیزہ دیا۔ رات ہو گئی تھی، جب شمع لے کر چلی تو بی بی جلے ہوئے خیموں کے باہر بیٹھی تھی۔ کہا اما فضا، کہا اما فضا ذرا آگے چلی جاؤ، اس آنے والے کو کہہ دو کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمیں نہ لیتے۔ فضا کہتی رہی، آنے والی آتی رہی، قریب آ کے کہتی ہے گھبراؤ نہیں، میں ہور کی بیوی ہوں، ہور کی۔ تو جناب زینب نے اٹھ کر استقبال کیا، استقبال کیا، کتنی کریم ہے بی بی، استقبال کیا۔ بی بی یہ بھنے ہوئے جو ہے، یہ تھوڑا سا پانی ہے، بچوں کو پلاؤ۔ رونے والا جب بچوں کو کہا، بی بی نے سب سے پہلے ایک جام بھرا، سکینہ کو دیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، ایک جام سکینہ کو دیا۔ سکینہ رو پڑی، کہا میرا بابا پیاسا ہے، اما میں نہیں پینا چاہتی، میں نہیں پیوں گی، میرا چچا دریا پہ مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے نہیں سکینہ، جو آئی ہے ہم اسے خالی نہیں بھیج سکتے، ہم کریم ہیں۔ سکینہ، بی بی کہتی ہے پھر دوسروں کو دو۔ تو بی بی کہتی ہے سکینہ جب گھر میں کوئی نئی چیز آئے، بتاؤ یہ پانی آل محمد کے لیے نیا ہو گیا تھا؟ جب گھر میں کوئی نئی چیز آئے پہلے بچوں کو دی جاتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ سکینہ نے جام پکڑا اور مقتل کی طرف دوڑی، مقتل کی طرف دوڑی، دونے والا مقتل کی طرف دوڑی۔ کہا پپی اماں نے کہا کہاں جاتی ہو؟ کہا آپ ہی نے کہا ہے سب سے پہلے بچوں کو دی جاتی ہے، میرا چھوٹا بھائی وہاں سویا ہوا ہے، میں پانی لے کر اصغر کے پاس جاؤں گی۔ اصغر بھیا پانی مل گیا، پانی مل گیا۔ جب 11 محرم کو ہتھ کڑیوں رسیوں کی ایک گچھڑی آئی، زینب نے نکالی، سب سے پہلے عمر باب نے ہاتھ بڑھایا، علی کی بیٹی مجھے جلدی سے حسین کی 4 سالہ بچی آ گئی، جلدی سے آ گئی۔ پھپھی اماں پہلے مجھے ڈالو۔ کہا سکینہ نہیں، رو کے کہتی ہے کل آپ نے کہا تھا کہ جو نئی شے ہو پہلے بچوں کو بھی ہوتی ہے، آج مجھے ہاتھ کڑی دے دو، میں بابا کی گواہ بنوں گی۔ میں تمہیں